السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا تدریسی سلسلہ نمبر 23 ہے جی۔ تاریخ ہے آج 10 ستمبر 2020۔ ڈائری آج کی ہماری ہوگی حقوق العباد۔ پڑھائی ہاف ہم نے کل کی تھی، نصف آج کریں گے، اور اس کے علاوہ ہمارا سوال نمبر 5 سے 11 تک ہے، جس میں 10 اور 11 جو ہے وہ خالی جگہ اور درست جواب کثیر انتخابی سوالات ہیں، باقی جو ہیں وہ لانگ کوسچنز ہیں۔ پہلے ہم پڑھائی کرتے ہیں، اس کے بعد کوسچن مارک کرواؤں گی انشاءاللہ آپ کو۔ کل ہم نے بیواؤں کے حقوق پڑھے تھے، آج ہم پڑھیں گے معذوروں کے حقوق۔ معذور جن کو مطلب کوئی ذہنی طور پہ کوئی معذور ہے، جسمانی طور پہ کوئی معذور ہے، کسی کو کوئی بیماری کی وجہ سے یا کوئی پیدائشی معذور ہے، اس کے بارے میں اسلام جو ہے وہ کیا حقوق بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں معذوری کی بنا پر لوگوں کے حقارت امیز القابات رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ مطلب اگر کوئی معذور ہے تو اس کے جو ہے اس کو ذلیل کرنے کے لیے اگر کوئی نام رکھا جائے تو اسے منع کیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی کوئی ایک مصیبت دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کی مصیبتوں میں سے اس کی کوئی مصیبت دور فرمائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھولے بھٹکے کو یا کسی نابینا کو راستہ بتانا بھی صدقہ ہے۔ اس کے بعد بیمار کی عیادت کو لازمی قرار دیا۔ عیادت کے معنی عربی میں صرف بیمار پرسی کے لیے جانا نہیں، بلکہ اس کی تیمارداری اور خدمت بھی عیادت میں شامل ہے۔ جو شخص کسی بیماری کی وجہ سے معذور ہو گیا ہے تو اس کے متعلقین پر لازم ہے کہ اس کی خدمت گزاری میں حاضر رہیں۔ معذوروں سے کوئی ایسا کام نہ لیا جائے جو ان کے لیے تنگی اور حرج کا باعث ہو۔ سورہ فتح میں نابینا، لنگڑے اور مریض کا نام لے کر فرمایا گیا ہے ان پر جہاد میں شمولیت لازم نہیں۔ سورہ توبہ میں ضعفاء کے ساتھ بھی جہاد وغیرہ کے سلسلے میں نرمی برتی گئی ہے۔ معذور انسان دراصل بے بس ہوتا ہے، وہ بعض کام خود سر انجام دینے کے قابل نہیں ہوتا۔ اسلامی معاشرے کی تو بنیاد ہی انسانی ہمدردی پر ہے، بھلا اس ہمدردی کا حقدار معذور انسان سے زیادہ اور کون ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معذوروں کو اپنے حقوق اور عبادات کے سلسلے میں رعایتیں اور رخصتیں دی۔ یہ بات بندوں کے لیے ترغیب کا درجہ رکھتی ہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ نرمی اور رعایت برتیں اور ان کی تنگی اور پریشانی دور کرنے میں ان کا ہاتھ بٹائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیمار اور معذور کی خدمت کو خود اپنی خدمت قرار دیا ہے۔ اس میں کوتاہی کرنے والے کو قیامت کے دن ذلت اور ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں معذوری سے محفوظ رکھا تو یہ اس کا فضل و احسان ہے۔ ہم پر بھی لازم ہے کہ اللہ کے فضل و احسان کا شکر ادا کریں، اور اس اظہار تشکر کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ہم معذور بھائیوں کی امداد اور خدمت کریں، ان پر احسان نہ دھریں، نہ انہیں ان کی معذوری کا احساس ہونے دیں، بلکہ ان کی اس طرح خدمت اور تربیت کریں کہ وہ اپنے کام خود اپنے ہاتھوں سے کرنے کے قابل ہو سکیں۔ معذور کی خودداری اور عزت نفس کو مجروح نہ کریں، بلکہ اس کے سامنے اس کی معذوری کا ذکر بھی نہ کریں۔ یہ تو تھے معذوروں کے حقوق۔ اس کے بعد مسافر کے کیا حقوق ہوتے ہیں۔ مسافر انسان اپنے گھر سے دور رہتا ہے اور وقتی طور پر آرام و آسائش سے محروم ہوتا ہے۔ اس کی نگہداشت کی بڑی تاکید فرمائی گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مسافر اور انجانے مہمان فرشتوں کے ساتھ جو سلوک کیا اس میں بھی ہمارے لیے رہنمائی کا سامان ہے۔ مسافر کی خدمت کے آداب۔ بات چیت کا آغاز اسلام سے ہونا چاہیے۔ یہ ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی دعا ہے، اور اس کے بعد کھانے پینے کا انتظام فوری طور پر کرنا چاہیے۔ مسافر کی خدمت کر کے خوشی محسوس ہونی چاہیے، اس کے آرام کا خیال رکھنا چاہیے، ہر وقت اس کے پاس نہ رہیں بلکہ اسے کچھ دیر کے لیے تنہا بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ مسافروں کی عزت و احترام کا تحفظ بھی ضروری ہے، جس طرح حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے مہمانوں کے احترام کی ہر ممکن کوشش فرمائی تھی۔ قرآن کریم نے صدقات کے مصارف میں سے ایک مصرف ابن سبیل، راہگیر یا مسافر بھی قرار دیا ہے۔ سفر پر روانگی کے وقت مسافر کو تھوڑی دور تک چل کر دعاؤں کے ساتھ رخصت کریں۔ سفر سے واپسی پر مسافر کا استقبال کرنا بھی اچھی بات ہے۔ یہ تو تھا جی مسافر کے حقوق۔ ہماری پڑھائی جو ہے یہاں تک کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ جو ہم نے حقوق یا آداب پڑھے ہیں وہ کوسچنس میں دیکھتے ہیں۔ اس کا آج ہم 5th کوسچن جو ہے وہ تفصیلی کریں گے۔ اسلام نے بیواؤں کے حقوق کے سلسلے میں کیا ہدایات فرمائی ہیں۔ اسلام نے بیواؤں کے حقوق متعین کیے ہیں جو کہ درج ذیل ہیں۔ وراثت میں حصہ۔ خاوند کی وراثت میں اسے باقاعدہ ایک مقررہ حصے کا حقدار قرار دیا گیا ہے۔ اگر مہر ابھی تک ادا نہ ہو تو خاوند کے مال میں سے اس کی علیحدہ ادائیگی لازم ہے۔ عدت۔ خاوند کی وفات کا دائمی سوگ ختم کر کے 4 ماہ 10 دن مقرر کر دیا گیا، مطلب یہ عدت کا وقت ہے۔ دوسری شادی بیوہ تو دوسری شادی کی پوری آزادی دی گئی ہے اور کسی کو اس پر اپنی مرضی مسلط کرنے کی اجازت نہ دی گئی۔ مجاہد فی سبیل اللہ۔ بیوہ اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والے مجاہد فی سبیل اللہ دن بھر روزہ رکھنے اور رات بھر عبادت کرنے والے کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ یہ ہمارا
5th क्वेश्चन है। उसके बाद 6th क्वेश्चन है, मज़दूरों के हकूक़ बयान करें, इनके मुतालिक हमारा रवैया कैसा होना चाहिए। अल्लाह ने कुरान करीम में मजदूरी की बिना पर लोगों के हकारत अमेज़ दिलकबात रखने से मना फरमाया है। बीमार की इयादत को लाजमी करार दिया गया है। तीमारदारी और खिदमत भी इयादत में शामिल है। किसी भी मज़दूर की खिदमत गुजारी में हाजिर रहें। मज़दूरों से कोई भी ऐसा काम ना करवाया जाए जो उनके लिए तंगी और हर्ज का बायस हो। सूरह फतह में नबीना, लंगड़े और मरीज़ का नाम लेकर फरमाया गया कि उन पर जहाद लाजिम नहीं। मज़दूर इंसान दरअसल बेबस होता है, इसलिए उनकी तंगी और परेशानी दूर करने में उनका हाथ बटाएं। अल्लाह ने बीमार और मज़दूर की खिदमत को ख़ुद अपनी खिदमत करार दिया। इसमें कोताही करने वाले को क़यामत के दिन ज़िल्लत और नदामत का सामना करना पड़ेगा। अल्लाह ने हमें मज़दूरी से महफूज रखा तो इसका फ़ज़ल व एहसान है। हम पर भी लाजिम है कि उसका एहसान और शुक्र अदा करें और मज़दूर भाइयों की इमदाद व खिदमत करें। ये उसके बाद हमारा 7th क्वेश्चन स्टार्ट होता है। मुसाफिर के हकूक़ बयान करें। मुसाफिर के हकूक़ क्या हैं। मुसाफिर अपने घर से दूर होता है और वक्ती तौर पर आराम व आसाइश से महरूम होता है। इसकी निगहदाश्त की बड़ी तकीद फरमाई गई है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने मुसाफिर और अनजाने मेहमान फरिश्तों के साथ जो सलूक किया, इसमें भी हमारे लिए रहनुमाई का सामान है। उसके बाद 8 क्वेश्चन है, अगर आपके ख़ानदान में कोई यतीम बच्चा हो तो आपके वालिदैन किस तरह इसकी मदद करते हैं। अगर हमारे ख़ानदान में कोई यतीम बच्चा हो तो मेरे वालिदैन उसकी कफ़ालत करेंगे, उसके बालिग होने तक उससे उसकी जायदाद संभाल कर रखेंगे, उसे हर तरह की सहूलत और आराम फराहम करेंगे। उसके बाद 9 क्वेश्चन है, मुसाफिर की खिदमत के आदाब बयान करें। बातचीत का आगाज़ इस्लाम से होना चाहिए। ये एक दूसरे के लिए सलामती की दुआ है और उसके बाद खाने पीने का इंतज़ाम फौरी तौर पर करना चाहिए। मुसाफिर की खिदमत करके खुशी महसूस होनी चाहिए। इसके आराम का ख्याल रखना चाहिए। हर वक्त उसके पास ना रहें बल्कि उसे कुछ देर के लिए तन्हा भी छोड़ देना चाहिए। मुसाफिरों की इज़्ज़त और एहतराम का तहफ़्फ़ुज़ भी ज़रूरी है। जिस तरह हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपने मेहमानों के एहतराम की हर मुमकिन कोशिश फरमाई। कुरान करीम ने सदक़ात के मुसारिफ़ में से एक मुसर्रफ़ इब्ने सबील भी करार दिया है। सफ़र से वापसी पर मुसाफिर का इस्तकबाल करना भी अच्छी बात है। सफ़र पर रवानगी के वक्त मुसाफिर को थोड़ी दूर तक साथ चलकर दुआओं के साथ रुखसत करें। थे जी हमारे लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद हम खाली जगह पूरी करते हैं। हमें चाहिए कि यतीम के माल और जायदाद की हिफाजत करें। ना समझी कि उम्र में यतीम के माल उनके हवाले ना करो। मुसाफिर के खाने पीने का इंतज़ाम फौरी तौर पर करना चाहिए। इब्ने सबील के मानी राहगीर है। इस्लाम ने खामन की मिरास में से बेवा का बाकायदा एक हिस्सा मुकर्रर किया है। उसके बाद दुरुस्त जवाब पर निशान। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अक्सर साथ बिठाए बगैर खाना ना खाते थे। यतीम को कुरान ने मजदूरी की बिना पर हकारत अमेज़ मना फरमाए हैं। इल्क़ाब से मजदूर इंसान दरअसल होता है बेबस। बातचीत का आगाज़ होना चाहिए इस्लाम से। मुसाफिर की इज़्ज़त व एहतराम ज़रूरी है। तहफ़्फ़ुज़। ये था जी आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करूँगी कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से याद करेंगे और इसको अपने रफ रजिस्टर पे क्वेश्चन जो हैं उनको राइट भी कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।